السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 34واں سبق پڑھیں گے، دا لیسن نمبر 34، الدرس الرابع والثلاثون، 34واں سبق۔ اس میں ہم پڑھیں گے الحروف المشبہۃ بالفعل، یعنی وہ حروف پڑھیں گے جو فعل کی طرح ہوتے ہیں، فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، فعل کی طرح ہوتے ہیں، فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ مشبہ معنی مشابہ ہونا، اس جیسا ہونا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، یہ 6 ہوتے ہیں، اس میں دیے ہوئے ہیں انا، انا، کانا، لکننا یا پھر لاکننا۔ کھینچتے بھی ہیں لام کو، نہیں بھی کھینچتے، لکننا یا پھر لاکننا، لیتا، لعل۔ انا اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، زور ہوتا ہے، امفیز ہوتا ہے، ایمفیز یعنی زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے اس کے معنی میں۔ انا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جب ترجمہ کریں گے تب آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ کانا کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ، یا پھر گویا کہ، گویا۔ لکننا اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن۔ لیتا کاش، لعل شاید۔ الامبراطور المغولی، الامبراطور اس کے معنی ہوتے ہیں ایمپیرر یعنی بادشاہ، المغولی یعنی منگولی، مغل، المغولی۔ ذکریٰ یاد، یاد کو کہتے ہیں جو میموری ہوتی ہے، یاد کہتے ہیں یہ بہت پرانی میموری ہے، یعنی یاد ہے، یادگار ہے، تو یاد کو کہتے ہیں ذکریٰ۔ یہ چیز میں نے یاد کے لیے رکھ رکھی ہے کہ یاد رہے گا کہ ہماری شادی اس وقت میں ہوئی تھی، تو یہ یاد کے معنی میں ہوتا ہے ذکریٰ۔ یتلألأ، تلألأ یتلألأ اس کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، یتلألأ وہ چمکتا ہے، یتلألأ۔ اللیالی المقمرہ، اللیالی المقمرۃ، اصل میں اللیالی یوں ہے، یا پہ پیش دشوار ہوتا ہے عرب کی زبان پہ، تو اس لیے وہ اس پہ پیش نہیں پڑتے، لیکن اس پہ آئے گا، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللیالی المقمرۃ یعنی چاندنی راتیں، لیل کی جمع لیالی آتی ہے، مقمرہ چاند والی، قمر سے ہے مقمرہ یعنی چاندنی راتیں، المقمرہ۔ تقیم اس کو تلوث، ملوث ہونا یعنی آلودہ ہونا، یعنی پولیوشن مراد ہے یہاں پہ، یا نجاست وغیرہ مراد ہوتی ہے، تلوث آلودگی۔ تقیم آپ قیام کرتے ہیں، آپ ٹھہرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ یسیء اس کے معنی ہوتے ہیں نقصان دینا، نقصان دینا، وہ نقصان دیتا ہے۔ الی تک، ازالۃ زائل کر دینا۔ التاج محل، تاج محل، تاج محل کو کہیں گے التاج محل، تاج محل۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجئے۔ ان التاج محل من اجمل المبانی فی العالم، یعنی کیا کہہ رہے ہیں، بے شک تاج محل دنیا میں، عالم میں یعنی دنیا میں، عمارتوں میں سے سب سے خوبصورت ہے۔ ان التاج محل من اجمل المبانی فی العالم، بے شک تاج محل بہت خوبصورت عمارت میں سے ہے دنیا میں، یعنی عالم میں، عالم میں عمارتوں میں سے سب سے خوبصورت ہے، فی العالم دنیا میں، بے شک تاج محل عالم میں سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ہے۔ بناہ، بناہ، بنا یبنی مانے بنانا، بناہ
ہو سے مراد تاج محل ہے، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. اور بنا یبنی کے معنی ہوتے ہیں بنانا. بناہ الامبراطور المغولی، بنایا ہے اس کو یعنی تاج محل کو، الامبراطور ایمپیرر، المغولی مغل یعنی مغل بادشاہ نے، مغل ایمپیرر نے. شاہ جہان، شاہ جہان نے یعنی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے. فی ذکرا یاد میں، زوجتہ الحبیبتی ممتاز محل، فی القرن السابع عشر. پورا جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے. بناہو اس کو بنایا ہے ایمپیرر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی. دیکھیے زوجہ کی صفت آ رہی ہے الحبیبہ، اپنی کا ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیچھے شاہ جہاں کی بات ہوئی جو کہ تھرڈ پرسن ناؤن ہے اور اسی کی پروناؤن آگے آ رہی ہے، تو اپنے سے ترجمہ ہو رہا ہے اس کی یعنی اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں. ذکرہ مضاف ہے، یہ سب مضاف الیہ بنے گا، یہ پورا یہاں تک. اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں. فی القرن السابع عشر، قرن ہوتا ہے 100 سال کا، تو قرن السابع عشر، السابع عشر سے مراد ہو گیا 17، اور قرن ہوتا ہے 100 کا، تو یہ ہو گیا 1700. یعنی 1700 عیسوی میں شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں تاج محل کو بنایا. یقع تاج محل فی مدینۃ آگرہ علی بعد 200 کلومیٹر من دلہی. 200 کہیں گے اسے یعنی 200، 200 کلومیٹر من دلہی. واقع ہے، موجود ہے یا واقع ہے تاج محل آگرہ شہر میں، فی مدینۃ آگرہ علی بعد، پھر یہاں سے ترجمہ کریں گے دلی سے 200 کلومیٹر کی دوری پر. بعد مانے دوری پر 200 کلومیٹر، دلی سے 200 کلومیٹر کی دوری پر. ساجد کہہ رہا ہے سمعت ان التاج محل من العجائب السبع فی العالم. ساجد کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا میں 7 عجوبے میں سے ہے. سمعت میں نے سنا ہے، سمع یسمع اس کے معنی ہوتے ہیں سننا. سمع سے آخر میں چلیں گے تو جب متکلم آئے گا تو سمعتو کہیں گے، اور جمع متکلم سمعنا. گردان آپ کو پیچھے سب جو ہے اس میں ذکر کر دی گئی ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں تو اسے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سمعتو میں نے سنا ہے، انا کے تاج محل، التاج محل. اچھا انہیں حروف مشبہ فعل کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا. یہ 6 جتنے بھی حرف ہیں یہ 6 ہیں ٹوٹل. ان کے بعد جو لفظ آئے گا نا اس پہ زبر آئے گا. دیکھیے ان تاجہ کہہ رہے ہیں، اس پہ تاج پہ زبر اس لیے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ان ہے، تو یہ اپنے بعد والے اسم پر زبر دیتے ہیں. اور ایک بات اور بہت کام کی آپ کے لیے ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یعنی مبتدا جو ہے اس کو زبر دیتے ہیں اور خبر کو اس کو پیش دیتے ہیں، یعنی وہ پیش ہوتا ہی ہے اس پہ، تو اس کو پیش پر برقرار رہنے دیتے ہیں، اور مبتدا جو ہوتا ہے اس پہ زبر دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا زید واقف یا زید قائم، زید کھڑا ہے. ان لے آؤں گا تو ان زیدن قائم، یہ ہو جائے گا. مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، سبجیکٹ پریڈیکیٹ اس پہ انا کا انا لیتا لاکن لعل داخل ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا میں 7 عجوبوں میں سے ہے. حامد کہہ رہا ہے صحیح یا صدیقی، صحیح ہے میرے دوست. وَإِنَّهُ يَتَلَأْلَأُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ كَأَنَّ الْبَدْرَ نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ.
اور بے شک وہ چمکتا ہے، یتلألأ، اور بے شک وہ، انہو، ہوں میں یہ انا کے ساتھ جو یہ ضمیر جب لائیں گے تو ہوا نہیں لائیں گے، ہو لے کر آئیں گے، یعنی ہوا کی دوسری شکل جو ہوتی ہے وہ لے کر آئیں گے۔ ان 6 کے 6 حروف میں یہی کام ہوگا، ہوا کی جگہ ہو لاتے ہیں، ہما کی جگہ ہما ہی رہے گا، ہم کی جگہ بھی ہم رہے گا، اور ہیا کی جگہ ہا آ جائے گا، ہا، ہا الف زبر ہا، اور ہما ہی رہے گی، اور ہنہ ہی رہے گی۔ ایسے ہی انتا سے کاف زبر کا ہو جائے گا، اور انتی سے کاف زیر کی ہو جائے گا، اور انا سے یا ہو جائے گی، تو انی کہیں گے یا پھر اننی کہیں گے، انی یا اننی۔ اور جمع میں نون الف آ جاتا ہے، نا، نون الف زبر نا، تو جب نحنو کہنا ہو، نحنو یعنی ہم، وی، تو اس کو جب انا کے ساتھ جوڑیں گے تو نا کہیں گے، یعنی اننا یا پھر انا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یتلألأ، چمکتا ہے، فی اللیالِ المقمرۃ، چاندنی راتوں میں، کأن، ایسا لگ رہا ہوتا ہے، یا پھر ترجمہ اس طریقے سے کریے، یا پھر گویا کہ، گویا کہ 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، نزلہ، اتر آیا۔ دیکھیے بدر جو ہوتا ہے، جنگ بدر کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا، بدر کہتے ہیں اس چاند کو جو پورا ہو، یعنی 14 تاریخ کو جو نکلا ہو، جو پورا کمپلیٹ ہو، 14ویں رات کا چاند، یعنی جو جسے پورنیما کی رات بھی کہتے ہیں ہندی میں اسے، تو اس دن پورا ہوتا ہے چاند، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند، بدر کہتے ہیں، بدر۔ اور ایک ہوتا ہے قمر، قمر کہتے ہیں عام چاند کو، یعنی کسی کو بھی چاند کو کہیں گے ہم، یعنی ایک سمپل جو نیم ہوتا ہے نارمل، یعنی اس میں کوئی صفت نہیں ہے۔ ابھی بدر میں کیا صفت ہے؟ وہ 14 تاریخ کو نکلے گا، اور قمر میں کوئی صفت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، سنا ہوگا آپ نے ہلال کمیٹی کے بارے میں، جو رمضان میں اور عید کے موقع پہ ہمیں معلوم چلتا ہے، ہلال کمیٹی نے بتایا کہ چاند دکھ گیا ہے، تو وہ پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں ہلال کمیٹی، قمر کمیٹی نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ تو جو پہلی تاریخ کو نکلے گا چھوٹی ہاں سے ہوتا ہے ہلال، اور جو 14 تاریخ کو نکلے گا بدر، اور جو عام ہوگا اسے قمر کہیں گے۔ دیکھیے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند، پہ زبر آ رہا ہے کأن کی وجہ سے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ساجد کہہ رہا ہے لیکن صدیقی اخبرنی ان التلوث حول التاج یسیء الی جمالہ، لیکن میرے دوست مجھے اخبرہ بتایا ہے، انا کہ پولوشن، التلوث آلودگی، پولوشن نجاست، تاج محل کے ارد گرد نقصان پہنچاتی ہے اس کی خوبصورتی کو۔ الہ، یسیء کے ساتھ الہ کا الہ استعمال کریں گے، اساء یسیء کے ساتھ الہ کا استعمال کریں گے، لیکن صدیقی، لیکن میرے دوست، اخبرانی، مجھ کو بتایا ہے، خبر دی ہے، اخبرہ خبر دی ہے، نی مجھ کو، کہ انا کہ التلوث پولوشن، حول التاج تاج محل کے ارد گرد، یسیء نقصان دیتا ہے، الی جمالہ یا نقصان پہنچاتا ہے، الی جمالہ اس کے خوبصورتی کو، اس کی خوبصورتی تک جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے یا پھر پہنچاتا ہے۔ لیکن میرا دوست مجھ کو بتایا ہے کہ تاج محل کے ارد گرد پولوشن اس کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے ساتھ الہ داخل کریں گے، الہ کا ترجمہ نہیں کریں گے تک یا طرف کا،
تو پھر جملہ صحیح، ترجمہ صحیح نہیں بیٹھے گا۔ حامد کہہ رہا ہے صحیح، بالکل صحیح، صحیح بات ہے۔ لعل الحکومت تفکر فی ازالته فی اقرب وقت ممکن، صحیح ہے، شاید حکومت غور و فکر کرتی ہے یا کر رہی ہے، تفکر، فکر یفکر، تفکیر کے معنی ہوتے ہیں فکر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا۔ شاید، لعل شاید حکومت غور و فکر کر رہی ہے فی ازالتہ، اس کے دور کرنے کے سلسلے میں، اس کو زائل کرنے کے سلسلے میں، فی اقرب وقت ممکن، زیادہ ممکن وقت سے زیادہ جلدی میں، یعنی ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو۔ اس کا ترجمہ یوں کر لیں گے، یہ محاوری لفظ ہے، جتنا جلدی ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو، یا پھر زیادہ جلدی ممکن وقت میں۔ شاید حکومت سوچ رہی ہے اس کے زائل کرنے کو زیادہ جلدی ممکن وقت میں، یعنی جلد ہی وہ اس کو زائل کرنے کے تعلق سے غور و فکر کر رہی ہے۔ لیتنی، کاش میں، ازورو، زیارت کرتا، ھذا البناء التذکاری فی لیلۃ مقمرۃ، کاش میں، لیتنی، کاش، نی، میں، ازورو، زیارت کرتا، ھذا، یہ، البناء التذکاری، اب یہاں یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے، تو مفعول میں یہ کا ترجمہ اس کر دیتے ہیں کبھی کبھار، تو اس یادگار عمارت کی، کاش میں اس یادگار عمارت کی زیارت کرتا، فی لیلۃ مقمرۃ، چاندنی رات میں، کاش میں، لیتانی، ازورو، زیارت کرتا، ھذا البناء التذکاری، اس یادگار عمارت کی، اس یادگار مکان کی، جگہ کی، فی لیلۃ مقمرۃ، چاندنی رات میں۔ حامد کہہ رہا ہے نعم، ہاں، ان جمالہ یزداد فی اللیلۃ المقمرۃ، ازداد، یزداد، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، ٹو گرو، بڑھنا، زائد ہونا، زیادتی ہونا۔ نعم، ہاں، بے شک اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے چاندنی رات میں۔ ساجد کہہ رہا ہے سمعت ان مشاہدتہ فی اللیلۃ المقمرۃ امر صعب، میں نے سنا ہے کہ اس کو دیکھنا، مشاہدہ، دیکھنا، اس کو دیکھنا چاندنی رات میں ایک مشکل کام ہے، امر، کام، یہاں کام اس کا ترجمہ کریں گے، ایک مشکل کام ہے۔ حامد کہہ رہا ہے نعم، ہاں، لأن عددا کبیرا من السیاح یزورہ فی تلک اللیلۃ، سواح بھی کہتے ہیں اور سیاح بھی کہتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ مسافروں کی ایک بڑی تعداد اس کی زیارت کرتی ہے اس رات میں، تلک اللیلہ، وہ رات، اور فی لے آئیں گے تو اس رات میں، ہاں، اس لیے کہ ٹورسٹ میں سے بہت بڑی تعداد اس کی زیارت کرتی ہے اس رات میں۔ مشق دیکھیے، عربی میں جواب لکھیے، من بنت تاج محل، بناہ الامبراطور المغولی شاہ جہان۔ فی ای قرن بنی التاج محل، فی ای قرن بنی التاج محل، بنی التاج محل فی القرن السابع عشر، فی ای مدینۃ یقع التاج فی مدینۃ آغرا، متی یتلألأ ھذا البناء الجمیل، یتلألأ ھذا البناء الجمیل فی اللیلۃ المقمرۃ، ای شیء یسیء الی جمالہ، التلوث یسیء الی جمالہ، لماذا
بنا شاہجہان التاج محل، بنا شاہجہاں التاج محل فی ذکریٰ زوجتہ الحبیبۃ ممتاز محل۔ ماذا تريد الحکومہ؟ تريد الحکومہ تريد الحکومہ ان یزیل، مطلب ماذا تريد یعنی کیا چاہتی ہے، الحکومہ حکومت، تو تريد الحکومہ ان یزیل التلوث من التاج محل، خالی جگہیں پر کیجیے، ان التاج محل من اجمل المبانی فی العالم بناہ الامبراطور المغولی شاہجہان فی ذکریٰ زوجتہ الحبیبۃ، ان التاج محل من العجائب السبع فی العالم انہ یتلألأ فی اللیالی المقمرۃ کأن البدر نزل علی الارض، ان التلوث حول التاج یسیء الی جمالہ۔ مندرجہ ذیل الحروف المشبہ بالفعل کو زبانی یاد کیجیے اور ہر حرف سے 2 جملے عربی میں بنائیے۔ تو آپ کو بنانے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے اور اس سے 2 جملے بنانے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے اور آخر کا اعراب واضح کیجیے۔ ان الولد واقفا، نہیں، ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ زبر آتا ہے، تو ان الولد واقفن، اس پہ پیش آئے گا، اس پہ زبر۔ ان البنت طویلۃ لکن الولد قصیر کأن البدر نزل علی الارض، کأن البدر نزل علی الارض۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نزلو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فعل ماضی کے آخر میں زبر ہی آتا ہے، یہ فعل ہے تو اس پہ پیش آنے کا کوئی مطلب نہیں، پورا جملہ ہے، یہ سنگل ورڈ ہوتا ہے یہ، یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ہم اس پہ پیش دیتے، کیونکہ فعل پورا جملہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ پیش نہیں دے سکتے۔ اگر یہ فعل نہیں ہوتا، کوئی ناؤن ہوتا اور سینٹینس نہیں ہوتا پورا، تو ہم یہاں پہ پیش دیتے۔ تو کأن البدر نزل علی الارض سمعت ان الامتحان قریب لعل الحکومۃ تفکر فی ازالتہ، لعل الحکومۃ تفکر فی ازالتہ فی ازالت التلوث حول التاج۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا کی حسین عمارتوں میں سے ہے۔ سمعت ان التاج محل من اجمل المبانی فی العالم، لیکن ہم نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا۔ لکننا لم نشاہدہا یا لم نشاہدہو، نشاہد مشاہدہ سے نشاہد کہیں گے، یا پھر اور بھی نظرہ کہہ سکتے ہیں آپ، نظرہ کو استعمال کر لیجئے لم کے ساتھ، تو لم ننظر، لکننا لم ننظر ہو الآن، ابھی کے لیے الآن، یا پھر حتی الآن، لکننا لم، یہاں پہ میں بھول گیا تھا، یہاں پہ دیکھنے سے مراد ہے زیارت کرنا، تو زارہ یزور استعمال کریں گے، میں بھول گیا تھا، لیکن ہاں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وزٹ کرنے کے معنی میں اس کو استعمال کر لیا جائے، تو زارہ یزور آتا ہے۔ لکننا لم نزر ہو حتی الآن، بے شک تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ہے۔ ان التاج محل من العجائب السبع فی العالم، کاش ہم تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھتے۔ لیتنا، کاش، لیتا کاش، کاش ہم، لیتنا نزورو التاج محل فی اللیلۃ المقمرۃ، لیتنا نزور التاج محل فی اللیلۃ المقمرۃ، گویا کہ چاند آسمان سے اتر آیا ہے، کأن البدر نزل علی الارض،
نہیں آسمان سے ہے، سوری، میں نے وہ یاد کیا وہی جملہ بول دیا. کأن البدر نزل من السماء. تاج محل ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا ہے. تو بنی التاج محل فی ذکرى ممتاز محل. تاج محل دلی سے کافی دوری پر واقع ہے. یقع التاج محل علی بعد اکثر من دلہی. علی بعد اکثر من دلہی، تو اکثر یہاں کافی کے معنی میں آ جائے گا. علی بعد اکثر من دلہی، شاید آپ نے تاج محل ابھی تک نہیں دیکھا. شاید لعل، اور آپ نے کاف زبر لے آئیں گے تو لعلک. لعلک لم تزر، لعلک لم تزر التاج محل حتی الآن. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.